ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان کہ تترکو، تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تترکو، کیا تم نے یہ سمجھا، یہ خیال کیا کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما، اور ابھی تو نہیں، یعلم، نمایاں کیا، ممتاز کیا یا جانچا پرکھا، اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کرنا ہے، منکم، تم میں سے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانچا اور پرکھا نہیں ہے جنہوں نے تم میں سے جہاد کرنا ہے، ولم یتخذوا، اور جو نہ بنائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، ولا المؤمنین، اور ایمان والوں کے سوا، ولیجہ، اپنا گہرا دوست، رازدار، ولیجہ، رازدار، واللہ، اور اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہیں، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب سے باخبر ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے مضامین ارشاد ہوئے ہیں۔ ان مضامین میں سے ایک تو حج کے موقع پر جو بیت اللہ اور مکہ اس کا تقدس بحال کیا گیا وہ بھی ہے، مشرکین سے پاک کیا گیا وہ بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کفر کا کلی یہاں سے خاتمہ وہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مکہ سے یا عرب سے نکل کر اور بہت بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے، مقابلہ ہونا ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی اس صورت کے مضامین میں سے ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد رکھ کر جا رہے تھے، آپ نے بنیاد رکھ کے جانا تھا۔ اسی لیے دیکھیے کہ عرب سے باہر چھوٹا موٹا کوئی معرکہ ہوا تو ہوا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ابھی تک جو کچھ بھی پیش آیا ہے وہ عرب والوں کے ساتھ ہے، باہر والوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، ابھی تک ان کا کوئی بہت بڑا رد عمل سامنے نہیں آیا، چھوٹی موٹی ان کی آئی باتیں سامنے، چھوٹی موٹی انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے اسلامی سرحدات کے اوپر، لیکن اب ایک بہت بڑے بڑے مارکے پیش آنے ہیں، بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھ چکے ہیں، اس کے جو ہیں راستے متعین کر چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان آنے والے مواقع کے لیے بھی ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہیں، وہ جو آنے والے وہ بڑے مواقع، دیکھیں جب تک حضور ہے نا ایک بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی، بہت ہی بڑی، اللہ کے نبی موجود ہیں، رہنمائی ملے گی، راستے ملیں گے، پروگرام ملیں گے، کمی بیشی ہوگی، سب ٹھیک ہوتا رہے گا۔ آپ نے دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جانا ہے تو یہ کام نہیں ختم ہونا، یہ کام تو چلے گا، اور نہ صرف چلے گا بلکہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ اٹھے گا، اسی لیے اللہ رب العزت ساتھ ساتھ آنے والے مراحل کے لیے بھی مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ دراصل مسلمانوں کو مستقبل کے لیے تیار کر رہی ہے،
یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے دن سے حضور کے ساتھ ہیں، بڑی محنت کی انہوں نے، بڑی قربانی دی انہوں نے، بڑا اثار کیا، کفار کے مظالم سے سب کچھ کیا، لیکن بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ابھی حال ہی میں مسلمان ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کو دیکھ کر اسلام میں آ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے دکھانا ہے، انہوں نے ثابت کرنا ہے، اور اب آنے والا جو وقت ہے تو وہ میدان پھر ان کے ہاتھوں میں آنا ہے۔ یہ جو بڑے حضرات ہیں وہ تو پھر آہستہ آہستہ جاتے جائیں گے نا، وہ جو پرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے تھے وہ تو آہستہ آہستہ پھر جاتے جائیں گے۔ اب میدان جو آنا ہے، یہ جو اب اسلام قبول کر رہے ہیں، اگلا 25 30 35 40 سال کا جو میدان، 50 سال کا، وہ ان کے ہاتھوں میں آنا ہے۔ تو ان کو اللہ کہہ رہے ہیں ام حسبتم ان تترکوا، یہ نہ سمجھنا اللہ جی کلمہ پڑھ لیا جی بات ٹھیک ہے، نہیں، صرف اسی پر بات نہیں بنے گی، بلکہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ تم میں سے ان لوگوں کو دیکھے گا جو جہاد کریں گے، جو جہاد کریں گے، تب تم نے ثابت کرنا ہے، تب تم نے ثابت کرنا ہے کہ واقعتاً اسلام کے لیے ہم تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، صرف ایک جذباتی نعرے بازی نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں نمایاں کیا جنہوں نے جہاد کرنا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور ابھی اللہ نے نمایاں کرنا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ تعلقات اور رازداریاں نہیں رکھیں گے، یعنی ان کا سب کچھ اللہ کا رسول اور ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ ایسا رہا ہے درمیان میں کچھ لوگ ایسے آئے جن کو منافقین کہا گیا، کہ جنہوں نے بظاہر ادھر بھی محفلیں سجائی رکھی اور اندرون خانہ ادھر بھی رابطے بحال رکھے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ چیز بھی ایک باقاعدہ وہ سیاست بن گئی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی اور بیک ڈور رابطے اور یہ سب کچھ ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو مسلمان وہ ہوگا، وہ کہلائے گا جو مشکل وقت میں جذبہ رکھے گا قربانی کا، اور اس کے تمام تر جو اس کی توجہات ہیں یا اس کی تمام تر جو اچھی عادات ہیں یا اس کی تمام تر جو نیک تمنائیں ہیں اللہ کے لیے ہوں گی، اللہ کے رسول کے لیے ہوں گی، ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرو گے نا اللہ کو اس سب کا پتہ ہے۔ ما کان للمشرکین، یہ کام تو مشرکوں کے کرنے کا ہے ہی نہیں۔ ما کان للمشرکین، یہ کام تو مشرکوں کے کرنے کا ہے ہی نہیں۔ ان کے یعمرو، کہ وہ تعمیر کریں یا آباد کریں یا وہ مجاور اور خادم بنیں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کے، اللہ کی مسجدوں کا خادم بننا، مجاور بننا، متولی بننا، یہ تو مشرکوں کے کرنے کا کام ہے ہی نہیں۔ شاہدینہ، جبکہ وہ خود اقرار کرتے ہیں، علی انفسہم، اپنے بارے میں، بالکفر، کفر کا، جبکہ وہ خود کفر کا اقرار کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال۔ کون سے اعمال؟ انہوں نے بیت اللہ کی خدمت کی، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، بالکل کی، لیکن حبطت اعمالہم، ان کے یہ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیوں؟ اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے، ان کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، کفر و شرک ہے۔ کفر و شرک کی بنیاد پر اعمال کا آخرت میں کوئی اجر و ثواب و صلہ اور بدلہ نہیں ہے۔ وفی النار، اور آگ میں، ہم خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں، جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ انما، بے شک، یعمرو، آباد کرتے ہیں،
مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من جو آمن باللہ ایمان لائے اللہ پر، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ يَخْشَىٰ اور نہ ڈرے وہ إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں، فَعَسَىٰ یقیناً أُولَٰئِکَ یہی لوگ أَن یکونوا ہوں گے من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم کیونکہ دیکھیں اللہ کے جو گھر ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اور جس نے اللہ کی عبادت کرنی ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرنی ہے، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا انتظام لینے کا دعویٰ کرے، متولی بننے کا دعویٰ کرے؟ اگر ایسا شخص اللہ کے گھر کا کوئی مجاور متولی بنتا ہے، منتظم بنتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا کہ وہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے آئیں گے ان کو نہیں کرنے دے گا، جو اللہ کی عبادت کرنے آئیں گے ان کو عبادت نہیں کرنے دے گا، بلکہ وہ کہے گا اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کی جائے، جیسے مشرکین نے بنا رکھا تھا اللہ کے سوا اوروں کی عبادت، ان کے تلبیہ بھی شرک سے بھرے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو اس سارے سسٹم سے نکال دیا، ہٹا دیا، ان کی نفی کر دی مکمل، تمہارا یہ کام ہے، تم کرنے کے اہل ہی نہیں ہو۔ یہ کام کن کا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائیں، جو آخرت پر ایمان لائیں، جو نماز قائم کریں، جو زکوٰۃ ادا کریں، جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ بہت امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اجعلتم کیا تم نے بنایا یا کیا تم نے سمجھا، سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام عمارت آبادی، مسجد حرام تعمیر آبادی، اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا اور اس کی آباد کاری، کیا تم نے اس کو بنا رکھا ہے کمن اس شخص کی طرح آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ ان کے ایک اعتراض کا جواب بھی تھا۔ اعتراض ان کا یہ تھا، آپ کہتے ہیں جی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمارے کام دیکھیں، خانہ کعبہ کی تعمیر، تولیت وغیرہ وغیرہ سب کچھ، حاجیوں کی خدمت اور بہت ساری خیر کے کام وہ بظاہر کرتے تھے، وہ آپ کو اپنے کام نظر آتے ہیں، آپ کو ہماری خدمات اور ہمارے کام نظر نہیں آتے۔ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ایمان لانا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے، پھر اس ایمان کے تقاضوں پہ چلنا، ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے سامنے کوئی شخص اگر محض اللہ کا گھر بنا دیتا ہے یا محض اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے اور وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ پر ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ دونوں چیزیں، ایمان بھی لانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے۔ مساجد کا تعمیر کرنا یہ اس کے سامنے بظاہر جب تک پیچھے ایمان نہ ہو بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اجعلتم سقایت الحاج کیا تم نے سمجھا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی خدمت، کمن اس شخص کی طرح آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ کیونکہ جہاد میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تن من دھن سے اللہ کے دین کی خدمت کرنا،
اور اگر تن من دھن قربان کرنا پڑے تو قربان کرنا، یہ جہاد ہے. تن من دھن اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا، یہ بڑی مشکل بات ہے. عبادات بڑی آسان ہے. نماز کا وقت ہوا پڑھ لی، روزے کا وقت ہوا رکھ لیا، زکوٰۃ کا وقت دے دی. زندگی میں اللہ نے موقع دیا، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، نوافل پڑھ لیے، قرآن کریم پڑھ لیا، ذکر، بہت آسان کام ہے. قربانی دینا بہت مشکل ہے. قربانی دینا بہت مشکل. جاہدہ، جہاد، یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن کی قربانی دینا. جو شخص یہ جذبہ رکھتا ہو، کیا ایک عمارت بنانے والا اللہ کے نزدیک اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لو جی میں نے عمارت بنائی، اب میں یہاں کا مجاور ہوں، متولی ہوں، خادم ہوں، جی چند مذہبی رسوم ادا کر لی اور چند جذباتی باتیں اور مجاوری کا دعویٰ اور تولیت کا دعویٰ. نہیں، اللہ کے نزدیک یہ کوئی مقابلہ نہیں. اللہ کے نزدیک وہ ہے ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں پہ چلا گیا. لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. یہ قربانی کی ایک شکل ہے. ہجرت کرنا یہ قربانی کی ایک شکل ہے. انسان جہاں بسا ہوا ہے بچپن سے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، زمین جائیداد، فلاں فلاں، اس جگہ کو صرف اس لیے چھوڑنا کہ میں یہاں پر مطمئن ہو کر دین پر عمل نہیں کر پا رہا اور میرے لیے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، صرف اس بنا پہ اس جگہ کو چھوڑنا، اپنا کاروبار، ملازمت، گھر بار، زمین، رشتہ دار، سب چھوڑنا، یہ ایک قسم ہے. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. چوتھے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو مراغمن کثیرا وسعہ، اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر بدلے میں بہت مالی وسعت عطا فرمائیں گے. اور آخرت میں اللہ پاک، اللہ آخرت میں تو جنت ہے ہی ہے اللہ کے ہاں. یہ قربانی کی پہلی شکل ہے. آگے وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ. اب یہ کیا ہے؟ تن من دھن اللہ کے دین پر قربان کر دینا. تن من دھن اللہ کے دین پر قربان کر دینا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ واقعتاً ہے، اخلاص رکھتا ہے، مخلص ہے، یہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے، فقط دعویٰ نہیں ہے، فقط نعرہ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو لوگ ہیں، اعظم درجہ، ان کا درجہ سب سے بلند ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، هُمُ الْفَائِزُونَ، کامیاب ہونے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. يُبَشِّرُهُمْ، ان کو خوشخبری سناتے ہیں، ربهم، ان کے رب، ان کو خوشخبری سناتے ہیں ان کے رب، برحمت منہ، اپنی رحمت کی. ان کو ان کا رب اپنی رحمت کی بشارت سناتا ہے، ورضوان، اور اپنی رضامندی کی بشارت سناتا ہے، وجنات، اور جنتوں کی بشارت سناتا ہے، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان جنتوں میں، نعیم مقیم، نعیم نعمتیں، مقیم ابدی، اور ان کے لیے جنت کے اندر پھر ابدی نعمتیں ہوں گی. خالدین، ہمیشہ ہمیشہ، فیہا ابدا، اس میں رہیں گے. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اس کے ہاں، اجر عظیم، بہت بڑا اجر. ان اللہ عندہ اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر. بس یہاں تک.